کیا آپ کے ساتھ نیند کی حالت میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی ہو اور چاہ کر بھی آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہوں؟ یعنی آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہو لیکن جسم مفلوج ہو گیا ہو اور بالکل بے جان حالت میں پڑا ہو۔ اس حالت میں چاہے آپ کی آنکھ کھلی ہو لیکن زبان سے کچھ بھی نہ بول پا رہے ہو، ایسے جیسے آپ کو کسی نے بستر سے باندھ دیا ہو، ایسا لگتا ہو آپ کی روح آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس کنڈیشن کو سائنس سلیپ پیرالائسس کہتی ہے، جبکہ دنیا میں الگ الگ حصوں میں اس حالت کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ قدیم چین کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ انسانوں پر بدوحوں کا حملہ ہوتا ہے، جسے وہ گوا کہتے تھے۔ ویسٹ انڈیز میں اس کو کما کہا جاتا ہے، جس کے مطابق شیطان کا بچہ جسم پر حاوی ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسان اپنے جسم کو ہلا نہیں پاتے، جبکہ ماڈرن سائنس اس کنڈیشن کو سلیپ پیرالائسس کہتی ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ اسے نیند میں ہونے والا فالج کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں بلکہ جتنی پرانی اس دنیا میں انسانوں کی تاریخ ہے، یہ بیماری بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ پرانے زمانے میں انسان اس حالت کو بھوت پریت، سائے اور بدروح کے ساتھ منسلک کرتے تھے، کیونکہ واقعتاً انسان کو اس حالت میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے پر کوئی مخلوق بیٹھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیکل سائنس اس حالت کو ایک دماغی توازن میں بگاڑ کا سبب قرار دیتی ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق بعض اوقات انسان خواب کے دوران ہی اچانک بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ اور جسم کے درمیان رابطہ نہایت کمزور ہوتا ہے۔ اس کا دماغ تو بیدار ہو جاتا ہے لیکن جسم سویا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ تو جسم کے اعضاء کو اٹھنے، بیٹھنے، بولنے یا پڑھنے کا سگنل بھیجتا ہے، لیکن جسم ابھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جسم اس احکام پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے اور یہ کیفیت انسان کو نہایت عجیب اور تکلیف دہ لگتی ہے۔ یہ دراصل لاشعوری کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں سینے پر کسی بھاری چیز کا دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، آواز بند ہونے لگتی ہے اور غیر معمولی تصاویر ذہن میں ابھرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ عجیب و غریب آوازیں بھی سنتے ہیں۔ سائنس دانوں نے سلیپ پیرالائسس کے متعلق بہت سی تحقیقیں کی ہیں اور بہت ساری تھیوری بھی موجود ہیں، لیکن ایکسپرٹ ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچے کہ سلیپ پیرالائسس آخر کیوں ہوتا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ دین اسلام میں سلیپ پیرالائسس کی اس کنڈیشن کے متعلق ایک مختلف نظریہ پایا جاتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے ایک طاقتور مخلوق کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے جسے جنات کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتی ہیں، لیکن ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ ہم صرف ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں، کچھ جنات مومن جبکہ کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ نیک اور کچھ شرکس پائے جاتے ہیں۔ ان میں بعض جن ہمیشہ گندی جگہ کے آس پاس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو پریشان کر سکیں۔ انہی جنوں میں سے ایک نسل کا نام کابوس ہے، یعنی وہ بدصورت مخلوق ہے جو نیند کے دوران ہمارے جسم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر نیند کے دوران ایسا محسوس ہو کہ آپ کے سینے پر کوئی بھاری چیز رکھی ہو تو سمجھ جائیں آپ پر جن کابوس نے حملہ کر دیا ہے۔ عرب لوگ اسے جتھون بھی کہتے تھے۔ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں لکھا ہے کہ جتھون کابوس جن کا حملہ ہے جو رات کے وقت سوتے ہوئے شخص پر ہوتا ہے۔ کابوس جن کے حملے کے متعلق قدیم عرب لوگوں میں بہت سارے قصے کہانیاں مشہور تھیں۔ اس کے علاوہ قدیم یونان، روم کی پینٹنگز میں بھی اس مخلوق کے حملے کو دیکھا جا سکتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ واقعات قدیم دور سے ہوتے آئے ہیں۔ اس خطرناک حملے سے بچنے کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سونے کے کچھ آداب اور سنت کی تعلیم دی ہے، جن میں باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا، نیند کے اشکار پڑھنا اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا ہے تاکہ اگر کوئی اندیکھی مخلوق وہاں موجود ہو تو وہاں سے چلی جائے۔ داہنی کروٹ سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس لیے تاکہ کابوس سینے پر حملہ آور نہ ہو پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام سنت کا مقصد
हमें जिन्नात के हमले से बचाना है और ये तमाम तरीके आज के मॉडर्न साइंस के मुताबिक भी बिल्कुल सही और फायदेमंद हैं। क्या आप भी कभी स्लीप पैरालिसिस के शिकार हुए हैं? अगर हाँ तो अपने तजुर्बात कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें।